أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. لیکن کیا فائدہ ایسی نصیحت کا جو وقت گزر جانے کے بعد آئے؟ پھر اس طرح یہ ہے کہ جہنم کا جو اوپر والا کارنر ہوگا، سب سے اوپر والا کارنر جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہاں سے نیچے تہ تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت ہے۔ کتنا زیادہ ڈیوریشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی مسافت اس قدر ہے کہ اتنی بڑی چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، ان کا گوشت، ان کی اولاد، یعنی اتنی بڑی بڑی چٹان، یا پھر آپ اس طرح کہہ لیں گے پہاڑ ہو پورا ایک۔ اب آپ سوچیں کتنا گہرا تندور ہے وہ۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان پھینکی جائے اور وہ 70 برس تک نیچے گرتی رہے تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی، یعنی اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہمیں کچھ گرنے کی آواز آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ لگاتار گرتا رہا یہاں تک کہ وہ پتھر اب تہ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں گرنے سے بچائے، آمین۔ اس لیے اس کا نام حاویہ رکھا گیا ہے، جس میں لوگ گرائے جائیں گے۔ جب ان کو پھینکا جائے گا تو وہ لڑھکتے ہوئے اس میں گرتے چلے جائیں گے، اور جہاں اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جہاں تک، وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح اس کی وسعت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ڈیپتھ ہوتی ہے، لیکن اس کی وڈتھ بھی بہت زیادہ ہے۔ مجاہد ہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، واقعی تمہیں معلوم نہیں؟ پھر بتایا، اہل جہنم کی کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان تک 70 سال کی مسافت ہوگی۔ وسعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کھلی ہوگی، اس کا مطلب یہاں اس بات سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جب
اس میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جب اس میں داخل کر دیا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ جہنم ان پہ تنگ کرتی جائے گی۔ سورہ الفرقان میں آتا ہے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی ہلاکت کو پکاریں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے اس میں پھینکا جائے گا کہ ہل بھی نہ سکے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو موو کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے بینگلس پہنی ہوتی ہے یا کچھ بھی جیولری ہوتی ہے، اب ایئر رنگ لے لیں، ایئر بنتا ہے تو جب ہم اس کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں تو پین میں تھوڑا ریلیف آتا ہے، تو وہاں پہ ان کو اس طرح سے جکڑا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ہلا بھی نہ پائیں گے، اس قدر سخت تکلیف دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، یعنی کہ کسی پسٹل، نائف ایٹسٹرا کسی بھی چیز سے اس کی طرف اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے انجام کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وار کروا دے، پھر وہ اس وجہ سے دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔ جہنم کی گہرائی کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس کے آکڑے یعنی کانٹے جو اس کے اندر ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ جہنم میں مشرق و مغرب جیسی دوری ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی کسی بھی ایک بات سے جو ہم بنا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، اس ایک بات سے انسان کو اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ انسان اس قدر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہمیں اتنا فیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا، لیکن ایکچوئل میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔